حصہ لینا یہ بالکل غیر اسلامی ہے۔ اور اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر انتخاب میں حصہ لیے چلے جا رہے ہیں، باقاعدہ بڑے زور و شور سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے جو کچھ یعنی وہ جو انہوں نے کہا تھا ان کے ساتھیوں نے کہ یہ ان کے اسلام پہ کوئی بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، وہ تو ہر مسلک کے ماتحت بدلتا چلا آتا ہے۔ نتیجہ اس کا یہ منظم جماعت ان کی ضرور پروپیگنڈا جو ہے وہ بہت زیادہ ان کا ہوتا ہے۔ اب اسلام کے متعلق جو اس قسم کی متضاد چیزیں آنی شروع ہوئی اور ہر بات کو اسلامی کہنا شروع کیا تو اسلام کے متعلق ذہنوں میں عجیب قسم کا خلفشار پیدا ہوا کہ پھر اسلام ہے کیا۔ یہ چیز میں آگے چل کے جب آؤں گا نا کہ پاکستان بننے کے بعد پھر کیا کشمکش ہوئی، اس میں یہ عرض کروں گا کہ مختلف پارٹیوں اور جماعتوں کی طرف سے کس طرح کی کوئی چیزیں ایسی سامنے آئیں جس سے خلفشار پیدا ہو۔ میں ان کے متعلق یہ عرض کر رہا ہوں کہ پہلی زندگی وہ تھی، درمیان کی زندگی آئی مسلم لیگ یہ مسلم قومیت اور نظریہ پاکستان کے حق میں، پھر آئی قیادت کے خلاف، پھر آئی قائد اعظم کے خلاف، پھر یہاں آئے تو پھر اسلام قدم قدم کے اوپر وہ بدلنے کے متعلق جو کچھ بھی ہوا، اس سے خلفشار ہی خلفشار پیدا ہوا۔ لیکن وہ جو ان کا اپنا مقصد تھا خلفشار پیدا کیا انہوں نے۔ میں ایک مثال عرض کرتا ہوں کہ اپنا مقصد کیا تھا۔ یہاں ایک عرصے تک یہ کوشش کرتے رہے کہ اسلامی قوانین بن جائیں، قوانین اسلامی۔ میں عرض کروں گا کہ وہ ان کی کوشش تھی کہ یہاں اسلامی قوانین بن نہ سکیں۔ جب یہ چیز ان کے سامنے کہی گئی کہ وہ تو اسلامی قانون بن ہی نہیں سکتے، انہوں نے اپنے یہاں ایک وکلاء کانفرنس منعقد کی تھی۔ اس میں انہوں نے یہ کہا کہ میں واضح طور پر کہہ دینا چاہتا ہوں کہ اسلامی قانون کا نفاذ اگر ہو سکتا ہے تو صرف اس طرح ہو سکتا ہے کہ جن لوگوں کے ہاتھ میں اقتدار ہے ان کو اقتدار سے ہٹایا جائے اور ملک کا اقتدار ان لوگوں کے ہاتھ میں منتقل ہو جو اسلام کو جانتے بھی ہیں، دل سے مانتے بھی ہیں اور اس کے احکام کو نافذ کرنے کا ارادہ بھی رکھتے ہیں۔ ایسے لوگ موجود ہیں اور جس روز اقتدار ان کے ہاتھ میں آئے گا اس کے دوسرے روز اسلامی احکام نافذ ہو جائیں گے۔ وہی اقتدار جو ہے اس کے لیے چلے آ رہے ہیں۔ میں نے اس کے متعلق گزشتہ 30 سال میں بہت کچھ لکھا ہے۔ میں اس لیے یہ عرض کر رہا ہوں کہ میرے نزدیک اسلام اور پاکستان کو جتنا نقصان انہوں نے پہنچایا ہے کسی دوسری جماعت میں ایسا نہیں کیا۔ میں یہ اور واضح کر دینا چاہتا ہوں عزیزان من کہ میری اپنی کوئی پارٹی نہیں، میری اپنی جماعت نہیں، میں عملی سیاست میں حصہ نہیں لیتا، میں کسی فرقے سے متعلق نہیں ہوں۔ میری ان کے ساتھ کسی قسم کی مخاصمت ایسی نہیں ہے کہ کوئی رقابت کا درجہ ہو، مجھے کیا ان کے ساتھ تعلق۔ لیکن اسلام کو جو بازیچہ اطفال بنایا ہے اور اس قسم کا کہ وہ مرغ باد نما ہے، ہر مسلک کے ماتحت وہ بدلتا چلا جاتا ہے، اس سے اسلام ایک عضو کا ایک ریڈیکلس چیز بن کے رہ گیا ہے۔ یہاں خلفشار ہی خلفشار پیدا ہوا ہے۔ اس کے بعد وہاں اتنی مخالفت کی، قائد اعظم زندہ تھے، کچھ اثر نہیں ہوا۔ یہاں وہ موجود نہیں تھے تو انہوں نے یہ کچھ کرنا شروع کیا اور اس کی وجہ سے خود نفس اسلام کے متعلق اس قسم کی بات کی تصورات آئے کہ اس میں تو کوئی چیز مستقل ابدی غیر متبدل ہے ہی نہیں، جس قسم کی سیاست کا تقاضا ہو اس قسم کا اسلام یہاں آ جاتا ہے۔ یہ سب سے بڑا نقصان ہے جو پہنچا۔ میں نے اس لیے اس کی مخالفت کی کہ یہ چیزیں کہنے والا بھی کوئی اور نہیں تھا۔ میری بدقسمتی یہی ہے کہ میرے ہی حصے میں یہ چیز آتی ہے۔ اس زمانے کے ان کے تعلقات کہ وہ میرا نام لکھتے تھے تو ہمارے دوست کہہ کے پکارتے تھے، اس کے بعد جو انہوں نے وہی کتابیں شائع کی ہیں نا جس میں یہ لکھا ہوا تھا تو اس میں یہ الفاظ پھر حذف کر دیے۔ مجھے اس کی ضرورت نہیں تھی کہ وہ یہ کیا کریں، لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ میری مخالفت کی صرف وجہ یہ تھی کہ وہ اسلام جو صدر اول میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس ہاتھوں سے ہوا، جس کا اقبال نے پیغام دیا، جسے قائد اعظم نے متشکل کرنے کے لیے جد و جہد کی، یہ خطہ زمین ہم نے حاصل کیا، اس اسلام کے راستے میں عملاً جو سب سے زیادہ مخالفت لے کے کھڑے ہوئے وہ یہ لوگ تھے۔ اور اس لیے ہی میں نے پھر کوشش کی ہے کہ جہاں تک ہو سکے ان کے ان باطل خیالات کی تردید کرتا چلا جاؤں۔ باقی سوالات اور احباب ہیں جنہوں نے میرے سامنے پیش کیے، لیکن اس کے لیے پھر آئندہ اجلاس میں ہم یہ کر دیں گے۔ شکریہ۔